الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال الله تعالى في موضع آخر وجاء ربك والملك صفا صفا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورواه الترمذي أبو داود والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے میدان محشر میں جمع ہونے کا، کہ میدان محشر میں جب ہر آدمی جمع ہو جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو لوگ اپنے رب کی طرف بے تحاشا دوڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور لوگوں کو وہاں جمع کر دیا جائے گا۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ، یہ بالکل حق دن ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، کہ وزن کا دن بالکل حق ہے، ثابت ہے، جس کے اندر کسی طرح کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک و شبہ کرتے ہیں وہ لوگ چلائیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ کیا ہو گیا کہ ہمیں جمع کیا گیا۔ ما لنا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا تمام اعمال کو اس نے جمع کر لیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ سارا کا سارا قرآن نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس طریقے سے وہاں پر معاملہ ہونے والا ہے۔ بہرحال جب لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو چنانچہ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی سے بھی روایت منقول ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ جب یحبس المؤمنون، اور بعض روایت کے اندر ہے یموجو، کہ ایک دوسرے میں لوگ گھس رہے ہوں گے اور مومنوں کو روک دیا جائے گا، مومن لوگ پریشان ہوں گے، ساری مخلوق وہاں پر پریشان ہوگی۔ کسی کو ہمت، یعنی جب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور وہاں پر فائنل حساب ہونا ہے تو سب کے سب پریشانی اور گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم کے اندر ہوں گے، اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے کہے کہ اے اللہ آپ حساب کتاب شروع کیجیے۔ چنانچہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اسی پریشانی کے عالم میں جو سمجھدار عقل مند، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی جگہ کوئی گنڈے بدماش 1-2 لاکھ آدمی کو گھیر لے تو انہی میں سے چند لوگ ہمت کر کے کچھ راستے نکالتے ہیں، تو اسی طریقے سے میدان محشر میں چند بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ آخر اس طریقے سے کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ سے لوگوں فرشتوں کو سجدہ کروایا، آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا، آپ سفارش کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام اس دن گھبرا جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں
اور لوگوں کے لیے سفارش کروں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن جتنا غصہ اور جلال میں ہوں گے کہ نبیوں کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کرے اور اللہ کے سامنے جائے، اور وہ معذرت کر دیں گے، کہہ رہے میں نے تو منع کیا ہوا درخت کھایا تھا، میں اگر اللہ پوچھ لیے تو کیا ہوگا، میں نہیں جا سکتا۔ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ نجیب اللہ، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آدم ثانی ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ مخلوق پریشان ہے، آپ سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے اپنے ڈوبتے کافر بیٹا کی سفارش کی تھی، میرے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں۔ وہ کہیں گے جاؤ ابراہیم اللہ کے خلیل اور اللہ کے گہرے دوست تھے، ان سے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ نہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا سامنا کروں اور اللہ سے سفارش کروں، کہیں میری جھوٹ کی جو 3 بظاہر جھوٹ کی شکل ہے اس پر میری پکڑ ہو جائے، اس لیے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام پاس، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ نہیں، میں نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا، کہیں میرا پکڑ نہ ہو جائے۔ سب آدمی نفسی 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 کہ اے اللہ مجھے چھٹکارا دے دیجئے، میں کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ تمام نبیوں کا بھی یہی ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پاس جاؤ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ لوگ مجھ کو اللہ کا بعد میں میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد بیٹا بنا دیے تھے، اب مجھے سوال ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ تم حضور کے پاس جاؤ، چنانچہ تمام مخلوق حضور کے پاس آئیں گے اور حضور سے کہیں گے سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں اس کام کو میں کروں گا۔ قرآن پاک میں جو ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بوجھ اٹھا لیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کو کہیں پر کوئی پکڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جائیں گے سفارش کریں گے، سجدے میں عرش کے پاس گر جائیں گے۔ عرش کے پاس جب گر جائیں گے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ تعریف کے جملے اور اللہ کی حمد اور ثنا اور بڑائی کے ایسے ایسے جملے دیے جائیں گے کہ آج تک میں ایسی اللہ کی تعریف نہیں کیا ہوں۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا اور جتنا بھی ہو چکا اور جتنا ہونے والا ہے تمام کا علم غیب ہے، یہ غلط ہے۔ حضور فرما رہے کہ وہ تعریف کے جملے ابھی مجھے علم نہیں ہے، اسی دن قیامت کے دن مجھے اس کا علم دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اتنی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے نبی اپنا سر اٹھائیے، کل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اور اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، اسی کو کہتے ہیں مقام وسیلہ۔ جو اذان کے بعد دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآتی محمدا الفضیلۃ والوسیلۃ والمقام المحمود، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مقام محمود، اور وسیلہ یہی ہے، وسیلہ اور یہی ہے مقام محمود، جس کی دعا مانگتے ہیں کہ مقام محمود تک صرف اللہ کے نبی لواء الحمد انا سید ولد آدم، کہ میں تمام کائنات کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، ولا فخر، لیکن اس پر مجھے کوئی گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب سفارش کریں گے تو اللہ کے نبی
ایک تو اس کو شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، مقام محمود کہ یہ دیا جائے گا اور پھر حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول دوبارہ سجدہ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ یا ربی امتی امتی، میری امت کو معاف کر دیجئے۔ چنانچہ اس درخواست پر 70,000، اور محدثین لکھتے ہیں کہ 70,000 یہ قید نہیں، یعنی بے شمار بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازہ سے لے کر مقام ہجر تک داہنے طرف جو جنت کا دروازہ ہوگا، اس سے تمام لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا لب 3 مرتبہ بھر بھر کر کے مسلمان امت محمدیہ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور سوچئے کہ اللہ کا لب اور اللہ کا یہ مٹھی کتنی بڑی ہوگی، وہ 3 لب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار سفارش کریں گے کہ اے اللہ، میری امت کا ایک ایک فرد، چنانچہ اگرچہ وہ جہنم میں چلا جائے گا لیکن جہنم میں جانے کے باوجود اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اور سارے کے سارے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان کے، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ہوگا، ایک نہ ایک دن سب کو اللہ کے رسول کی سفارش سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش نہیں کرتے تو ہم لوگ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ حضور کا ہم پر احسان ہے، لیکن پھر بھی آج ہم لوگ حضور کی طرح چہرہ بنانے میں، حضور کی طرح لباس پہننے میں، حضور کی طرح اپنے گھر کے کلچر اور اپنی تہذیب بنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بے حیائی اور نمک حرامی جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے اور اللہ کے رسول ہمارے لیے روئیں گے، اور اس اللہ کے رسول کی زندگی سے نفرت، ان کے چہرے سے نفرت، ان کی لباس سے نفرت، ان کی سنت سے نفرت، یہ مسلمانوں کو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ جو رسول دنیا میں جس کے وجہ سے اللہ تعالی ہم پر عمومی عذاب کو معاف کیا، جس رسول کے بنا پر ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جن کی سفارش کی بنیاد پر حساب کتاب شروع ہوگا، یہ اور لمبی حدیث ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اسی میں وقت ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم لوگ یہ حدیث سنیں، اور آپ لوگ 100 ہزاروں مرتبہ سنے ہوں گے کہ اس طرح ہوگا، تو یہ علم ہونے کے باوجود ڈائریکٹ ہم لوگ کو حضور کے پاس پہلے مرتبہ چلا جانا چاہیے تھا، لیکن سب یہ سنی سنائی بات وہاں پر بھول جائیں گے اور وہاں پر معاملہ ہی نیا ہوگا۔ محدثین یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ جب، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ چند 10-15 ڈاکٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان 15 ڈاکٹروں میں سے فلاں ڈاکٹر آپریشن کر سکتا ہے، تو آپ 14 کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اسی پاس جائیں گے، پہلے چکر نہیں لگائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کو اس دن مقام محمود کو ظاہر کرنا تھا اور اللہ کے مرتبہ کو ظاہر کرنا تھا، اللہ کے رسول کا مرتبہ ظاہر کرنا تھا، حضور کا مرتبہ کو، اس لیے پہلے اور نبیوں کے پاس بھیجے تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، بلندی مقام ان کا واضح ہو جائے کہ مقام محمود کیا چیز ہے۔ چنانچہ دارمی کے اندر روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا مل مقام المحمود، اے اللہ کے نبی مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذالک یوم انزل اللہ علی کرسیہ یئت کما یئت الرحل الجدید من تضایقہ او الی آخر الحدیث، کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر قائم ہوں گے فیصلے کے وقت۔ چنانچہ سورہ فجر کے اندر ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے، ہر آسمان کے فرشتے الگ الگ صف لگا کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ
جہنم کا اس دن 70,000 لگام ہوگا، اور ہر 70,000 کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ آپ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے، تقریباً 4,90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، کہ جہنم غصہ سے بالکل پھٹ رہا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کا جلال، جہنم کا جلال اور جہنم کی تیزی اور بھڑک کو دیکھیں گے، تمام کے تمام انسانوں کی حواس گم ہو جائے گی، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حواس باقی رہے گی اور وہی سفارش کریں گے۔ چنانچہ فرمائے کہ مقام محمود یہ ہے کہ جب اللہ کرسی پر تشریف رکھیں گے کیا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ تو یئتو کما یئت الرحل الجدید، کہ جس طرح نیا زین کا جو چمڑا ہوتا ہے اور وہ تنگ ہونے کی وجہ سے جب اس پر چڑھا جائے تو یہ رچ رچ کرتا ہے اور وہ بجتا ہے، آواز کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے کرسی جو ہے وہ بالکل رچ رچ بجے گا، اور فرمائے کہ اس کی چوڑائی جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ کرسی کی کیا چوڑائی اور لمبائی ہے، محدثین حدیث نقل کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک لمبا چوڑا میدان میں چابی کی چھلا چھوڑ دیا جائے تو تمام کائنات کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے بڑے میدان کے سامنے ایک چابی کا چھلا، اور وہ اللہ کی عظمت شان اور جلال کی وجہ سے بالکل چرچرائے گی وہ کرسی۔ اور اللہ کے نبی فرمائے کہ جب لوگ اور تم لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں جمع ہو گئے، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے 2 سفید چادر لے کر کے پہنایا جائے گا کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے نمرود نے اتروائے تھے، اس لیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں کھڑا ہوں گا اللہ کے داہنے جانب، یغبطون الاولون والآخرون، کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سارے مجھ پر رش کریں گے کہ یہ مقام اور مرتبہ تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ یہ ہے مقام محمود۔ ہم اتنے بڑے نبی کے امتی ہیں تو ہم یہ جتنا بڑا ہمارا نبی ہے اتنی ہی بڑی ہماری حیثیت ہے۔ اس لیے اے امت مسلمان، اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم لوگ اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ تو بہرحال یہ مقام محمود اور سفارش کا سلسلہ چلے گا۔ تو ایک تو سفارش کا درجہ ہے شفاعت کبریٰ، کہ یہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کی جائے گی، اور یہ حضور کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کرتا، یہ صرف مختص ہے اور رجسٹرڈ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسری بات کہ ایک طبقہ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ کرانے کے لیے سفارش، کہ اللہ میری امت کو حساب کتاب مت لیجئے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی صرف حضور کے ساتھ خاص ہے، حضور کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ ان کی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ 70,000 تو ان کی تعداد آتی ہے، اور کتنا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، ورنہ اس سے مراد کثرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ یہ داخل کریں گے۔ یہ بھی صرف بعض نے کہا کہ یہ بھی صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری سفارش کا درجہ کہ جس کی نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں۔ اب ان لوگوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا کہ اگر ایک بھی نیکی زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتے، تو حضور ان کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ جن کے نیکی اور بدی دونوں کے دونوں برابر ہوں۔ چوتھا درجہ سفارش کا وہ ہے کہ جن کے گناہ زیادہ اور نیکی کم ہو، جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کے مستحق ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کروائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل کریں گے۔ تو ایک شفاعت کبریٰ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے یہ صرف حضور کے ساتھ، بلا حساب کتاب کی امت جنت میں جائے یہ بھی صرف حضور کے ساتھ، نیکی اور بدی جن کا دونوں برابر ہو اس میں سب انبیاء شریک ہیں کہ سب انبیاء سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل کرائیں گے، اور جن کے گناہ چوتھے نمبر پر کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں اور نیکی کم ہو ان گنہگار کو بخشوا کر کے بھی جنت میں داخل کروائیں گے۔ پانچویں قسم سفارش کا یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی اس کی زیادہ ہے لیکن جنت کے لو درجے میں، نیچے درجے میں وہ جنت میں گیا، تو اللہ کے نبی کی سفارش کی برکت سے وہ اگرچہ تھرڈ کلاس کے جیسے کہ سفر کرتے ہیں ٹرین میں تو سب کیا ہے ٹرین میں ہیں، لیکن جنرل کی بات الگ، ریزرویشن کی الگ، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اے سی، یہ تھرڈ کلاس اے سی، وہ ہر ایک کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے کہ وہ جنرل کے لائق ہوگا لیکن اللہ کے رسول کے سفارش کی برکت سے وہ آدمی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے۔ چھٹی قسم جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے کہ بعض لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا مسلمانوں کو، پھر اللہ کے نبی کے سفارش کی برکت سے وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ ساتویں قسم کہ وہ تو ہوں گے کافر لیکن اللہ کے رسول کی برکت سے، سفارش کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، لیکن سب سے ہلکا عذاب کہ صرف آگ کا 2 جوتا پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی ہانڈی، یہ دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا اور محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگ جو اعلیٰ درجے کے جہنمی ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے، جیسے کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے کہ وہ ان کی برکت سے اور سفارش کی برکت سے سب سے کم درجے کا عذاب ان کے چچا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات بہت زیادہ تھے۔ نمبر 8 مدینہ والوں کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور یہ نمبر 8 ہوا۔ نمبر 9 روضہ اطہر کی زیارت کرنے والوں کے لیے کہ جو آدمی جس کے پاس پیسہ ہو اور اس آدمی نے حج یا عمرہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ میری سفارش واجب ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی حج و عمرہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ زندگی میں جا کر کے حضور کی زیارت کر کے آیا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سفارش کے حقدار ہوں گے اور ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ یہ تو عام نبیوں کے لیے ہے، یہ نبیوں کے لیے خاص درجے کی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے سفارش جس طرح انبیاء کریں گے، اسی طرح علماء جو سچے علماء ہیں، صحیح علماء ہیں اور نبی کے وراثت کے اوپر چل رہے ہیں، یہ علماء بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اسی طرح جو شہداء ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، وہ لوگ بھی سفارش کریں گے۔ بلکہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے یصف اہل النار فیمر بہم الرجل من اہل الجنہ، کہ جنتی لوگ جب جنت میں جانے لگیں گے تو جہنمی لوگ ان کے راستے میں بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ ابھی جمعہ میں مانگنے والے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ جمعہ میں مالدار لوگ آتے ہیں تو ابھی پیسہ دیں گے، تو اسی طرح
جہنمی لوگ جب دیکھیں گے کہ میرا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو جنتیوں کے راستے میں لوگ بیٹھ جائیں گے، جہنمی لوگ، اور جب جہنمی لوگوں کے پاس سے جنتی لوگ گزریں گے تو ایک آدمی جہنمی جو ہوگا پہچان لے گا، کہے گا اے آدمی فلاں رک جاؤ، اما تعرفونی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا ہے؟ میں وہی آدمی ہوں جس نے تم کو یہ دنیا میں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، میں تم کو پانی پلایا تھا، میں وہی آدمی ہوں، پہچانو، چنانچہ تم میری سفارش کرو۔ چنانچہ وہ آدمی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ کر دیں گے۔ ایک آدمی کہے گا وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءً، کہ میں نے وضو کے لیے تجھے پانی دیا تھا، میری سفارش کرو، چنانچہ فَيُشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اس حدیث کے اندر ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ روایت ضعیف نہیں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، موضوع نہیں ہے، یعنی گنہگار مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو صلحاء ہیں، علماء ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی تم لوگ خدمت کرو۔ اگر نعوذ باللہ تمہارے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا اور قیامت کے دن تم اس کے کیا ملاقات کر لیا اور اس نے تمہاری سفارش کر دی، تو تمہارا یہ دنیا میں ان کی خدمت کیا ہوا، ہدیہ دیا ہوا، کھانا کھلایا ہوا، پانی پلایا ہوا، اور جو بھی تم ان کی پریشانی دور کرو گے، اس کی پریشانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخلہ کر دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر ہفتے ماشاء اللہ علماء کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کچھ جن کو اللہ نے وسعت دی اور وہ خدمت کرتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ بات سن لے کہ نعوذ باللہ بعض لوگ عہدے پر آتے ہیں، علماء کو ذلیل کرتے ہیں، مؤذنین کو ذلیل کرتے ہیں، اور بعض لوگ ستاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جب آپ کی طرف سے اس کا دل خوش نہیں ہوگا تو قیامت کے دن وہ علماء، وہ مؤذنین کیسے سفارش کریں گے؟ جو دین کے خدمت گاروں کو تکلیف پہنچائے گا، وہ کیسے کیا کس منہ سے سفارش کی امید رکھتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ بڑی سستا سودا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی اس حدیث کے ذیل میں مظاہر حق میں جدید میں لکھا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ہیں، دین کے خادمین ہیں اور صلحاء ہیں، ان کی عوام خدمت کرے، ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے، اس نیت سے کہ اے اللہ اگر یہ جنتی ہو گئے، اس کی سفارش ہمیں نصیب فرما، اگر وہ آدمی سفارش کر دیا تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سفارش کا درجہ اور اللہ کے یہاں سفارش کی کیفیت ایسی نہیں جیسا دنیا کے اندر، کہ دنیا کے اندر وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کا سمرتھن کھینچ کر کے آپ کی کرسی گرا دیں گے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سفارش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی حدیث جو دلالت، قرآن کی آیت جو دلالت کرتی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ قیامت کے دن سفارش وہی کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ ہر آدمی سفارش نہیں کرے گا بلکہ اللہ جس کو اجازت دیں گے اور جتنا اجازت دیں گے، یہ لا یملکون منہ خطابا، کہ جو آدمی بادشاہ کا قریب ہو جائے، انڈ سنڈ بولنے لگے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کے پاس نہیں۔ قال صوابا، صحیح بات کہے گا، جو حقدار ہے وہ سفارش کرنے کیے جانے کا، انہی کی سفارش کی جا سکتی ہے، اور اللہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے سفارش قبول نہیں کریں گے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھایا تو اللہ کو مقصود تھا، کہ اللہ کو مقصود اور منظور یہ تھا کہ یہ آدمی جنت میں جائے،
لیکن ایک بہانہ بنا دیے کہ فلاں آدمی کے سفارش سے جنت میں جائے تو اس سے اس آدمی کا ویلو بڑھ گیا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ گئی کہ اللہ اس کو دنیا میں ہم لوگ ذلیل سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے یہاں مقام اتنا ہے کہ اس کی سفارش سے ہم جنت میں چلے گئے۔ تو سفارش کا مطلب اس لیے قرآن میں صاف کر دیا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کی سفارش اللہ پسند کریں گے اسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں پائے گا۔ دیکھیے نا، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اللہ کے سامنے بولنے سے ڈر رہے ہیں، اور لمن الملک اليوم کا جب صدا بلند ہوگا تو نبی ایک طرف اور بڑے بڑے حامان فرعون گنڈے ایک طرف، لیکن کسی کو ہمت اور مجال نہیں ہے کہ دم مار سکے اور وہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے بول لے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سستا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا نبی کے زبانی یہ اعلان کروا دیا کہ جو گناہگار لوگ ہیں اور اس طرح اہل دین کا اور خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سفارش کروائیں گے، اور سفارش ان کی قبول کی جائے گی، لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ یہاں تو مجبوری ہوتی ہے کہ سفارش قبول نہ کی جائے، سمرتھن کھینچ لے گا، یہ ڈر ہوتا ہے، لیکن اللہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کا حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَزِيرًا، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کسی انجام کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات احد اور صمد ہے اور سبحان ہے، جو تمام طرح کے عیب سے اور تمام طرح کے گندگی سے اور نقص سے پاک ہے، اور تمام طرح کی خوبی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى، کہ اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر تعریف ہے، یہ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اسی سے قرآن کو شروع کیا گیا الحمدللہ، کہ تمام تعریف اور خوبی صرف اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ملاقات کریں گے اور اس کے چہرے پر ذلت، سیاہی، رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈانٹیں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں آپ کو نہیں کہتا تھا کہ تم میری پیروی کرو، ایمان لاؤ، لیکن دنیا میں میرے مقابلہ کرتے تھے، آج ذلیل ہو۔ آزر کہے گا اے میرے بیٹے سفارش کر دو آج، چنانچہ رحمت پیدری غالب آئے گی اور اللہ سے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دیا ہے، میں کیسے سفارش قبول کروں؟ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، اگر یہ میرے والد اصلی شکل میں رہیں گے جہنم میں تو میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کے والد کو، اگر کسی کا والد بدماش ہو اور آپ کے سامنے مارا جائے تو ہر آدمی کو تھوڑی سی بے عزتی ہوگی کہ میرے والد کو یہ کیا جا رہا۔ تو نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ مجھے بڑی ذلت ہوگی، تو اس لیے ان کی شکل بدل دیجئے۔ چنانچہ بجو، یعنی جو قبر میں سے مردہ اکھاڑ کر کے جو کھانے والا ہے، اس بجو کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو میدان محشر میں بنا دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے پاس مٹی اور گوبر میں لپٹا ہوا وہ چھٹپٹائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہیں گے کہ اے ابراہیم دیکھ اپنے والد کو، چنانچہ دیکھیں گے کہ میرے والد اب اصلی شکل کے اندر نہیں ہے، بجو کی شکل میں ہیں، اور پھر ان کو پیر کو پکڑ کر کے جہنم میں آزر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دباؤ میں آ کر کے اس کی سفارش قبول کریں گے، نبی کی بھی وہاں نہیں چلے گی۔ الا لمن ارتضیٰ، جس کی سفارش قبول کریں گے، یعنی اللہ کو مقصد تھا کہ ہم اس بندے کو جنت میں داخل کریں، لیکن ایک بندے کی اہمیت ظاہر ہو جائے اور ایک بندے کی قیمت ظاہر ہو جائے، اس بندے کی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے اس کو اختیار دیں گے کہ تم سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا۔ چنانچہ اس کی سفارش کی برکت سے وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ تو آج کی تقریر کا حاصل یہ نکلا
کہ سب سے بڑی سفارش کرنے کا حق جو ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود، اسی لیے آدمی کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اور کسی کتاب میں پڑھا ہوں کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ کے رسول کی سفارش قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اذان کے وقت خاموش رہے اور اذان کا جواب دے، اس کی بات کی دعا پڑھے۔ آتی محمدن الوسیلتا، یہ وسیلہ اور مقام محمود ہے، اور 15ویں پارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرمائے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہی مقام محمود ہے۔ اور اللہ کے رسول جہنمیوں کے لیے اور درجات میں بڑھانے کے لیے اور بغیر حساب کتاب کے لیے سفارش کریں گے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اسی طرح ہر نبی اپنی امت کے لیے کرے گا، اور ہر نیک صالح اور عالم شہید بھی کرے گا۔ اور یہاں تک کہ ابن ماجہ کی روایت سے میں نے جو بیان کیا کہ جہنمی لوگ جنتیوں کے راستے میں بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تجھے یہ مدد کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، چنانچہ اس کی سفارش کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دباؤ میں سفارش قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صلحاء علماء کی سفارش نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اوپر میدان محشر کے معاملہ کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔